بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم۔ درجہ نہم میں آج ہم جس چیپٹر کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے شاعروں کے لطیفے۔ شاعروں کے لطیفے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے ہم اس کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد کے بارے میں جانیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد کی حالات زندگی، ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات اور ان کی اہم تصانیف کا جائزہ لیں گے۔ پیج نمبر 20 پر سب سے پہلے دیکھیں تاریخ پیدائش، تاریخ وفات درج کی گئی ہے۔ ان کی جائے پیدائش دلی ہے۔ حالات زندگی میں ہم نے تحریر کرنا ہے کہ تلاش معاش میں دلی چھوڑی، یہاں پر ہم ان کا نام کا اضافہ کر دیں گے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے تلاش معاش میں دلی چھوڑی، لکھنؤ اور حیدرآباد گئے، پھر لاہور پہنچ کر محکمہ تعلیم میں 15 روپے ماہانہ تنخواہ پر ملازم ہو گئے۔ حکومت پنجاب نے ان سے متعدد نصابی اور درسی کتابیں لکھوائیں۔ لاہور میں قائم انجمن پنجاب میں لیکچرر اور سیکرٹری رہے۔ آخری دنوں میں گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر مقرر کیے گئے۔ 1888 میں دماغی مرض شروع ہوا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ یہاں تک ان کے حالات زندگی تحریر کریں گے۔ تلاش معاش کو بولڈ کریں گے، پروفیسر کو بولڈ کریں گے اور دماغی مرض کو بولڈ کریں گے۔ ان کو بولڈ کر دیں گے، اس کے علاوہ باقی نارمل پین سے لکھیں گے۔ دوسری ہیڈنگ ڈالیں گے اسلوب بیان کی خصوصیات۔ اسلوب بیان کی خصوصیات میں تھوڑا سا دھیان سے دیکھیے گا کہ کچھ تبدیلی کی ہے، میں نے لکھے ہوئے جملوں کا انداز تبدیل کیا ہے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے وہ اپنے اسلوب بیان کے، وہ کی جگہ ہم آزاد لکھیں گے۔ آزاد اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ موجد یعنی ایجاد کرنے والا، نیا انداز دینے والا، اور خاتم ختم کرنے والا، یعنی انہوں نے ہی یہ انداز دیا تھا اور انہی پر یہ ختم ہو گیا، یعنی یہ سلسلہ آگے نہیں چل رہا۔ آپ پھر سے دیکھ لیجئے، آزاد اپنے اسلوب بیان کے موجد بھی ہیں اور خاتم بھی۔ ان کا اسلوب تمثیلی تھا، یہاں سے میں نے تھوڑا سا چینج کیا ہے، تمثیلی اسلوب کو میں نے یہاں پر کر دیا ہے۔ ان کا اسلوب تمثیلی تھا، تمثیلی کو ہم بولڈ کریں گے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، تجسیم نگاری، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ جب بورڈ کا پیپر چیک کیا جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کم سے کم 4 سے 6 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں یا نہیں، تو آپ کو جو اس میں سے یاد ہو جائیں وہ لکھ لیجئے گا، باقی چھوڑ سکتے ہیں۔ تخیل آفرینی، میرے حساب سے پیکر تراشی بھی آسان لفظ ہے۔ تخیل آفرینی، پیکر تراشی، شعریت اور رنگینی، واقعہ نگاری، نفسیاتی حقیقت آرائی اور مبالغہ آرائی ان کے اسلوب کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ جو نمایاں خصوصیات ہیں ہم ان کو بولڈ کر کے لکھیں گے۔ یہ ان کے اسلوب بیان کی خصوصیات ہو گئیں۔ تعارف کا تیسرا حصہ ہے اہم تصانیف۔ آزاد کی اہم تصانیف، جن میں آپ دیکھیں نمبر 1 آب حیات، نمبر 2 دربار اکبری، نمبر 3 نیرنگ خیال، نمبر 4 قصص ہند، نمبر 5 سخندان فارس، نمبر 6 ابراہیم ذوق کا دیوان جو کہ مرتب کیا آزاد نے، اور نمبر 7 پہ ہے نظم آزاد۔ یہ 7 ان کی اہم تصانیف ہیں محمد حسین آزاد کی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کا تحریر کردہ مضمون شاعروں کے لطیفے۔ لفظ لطیفے سے آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ جیسے کوئی لطیفوں کی کوئی کتاب آ گئی یا ہنسنے بولنے کا موقع مل گیا، آپ کو تمسخر کا موقع مل گیا۔ اس میں بالکل یہ والا پہلو نہیں ہے۔ لطیفے سے مراد ہوتا ہے لطیف بات کرنا، ہلکی پھلکی بات کرنا، شائستہ بات کرنا یا کوئی طنز والی بات کرنا۔ ہم یہ دراصل ایک کتاب میں سے الگ الگ حصے لیے گئے ہیں جو الگ الگ نمبرنگ کے حساب سے دیے گئے ہیں، جیسے 1 2 3 4،
یہ دراصل اقتباسات ہیں، الگ الگ اقتباسات ہیں، یہ ایک مسلسل مضمون نہیں ہے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ مختلف واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے جملوں سے مزاح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دراصل خود محمد حسین آزاد نے منتخب کر کے لکھے ہیں، کہ ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، انہوں نے دوسروں کی باتوں کو جمع کر کے ایک مضمون کی شکل میں لکھا ہے۔ جیسے آپ یہ دیکھیں کہ پہلے حصے میں انہوں نے بتایا کہ دو لوگ جو کہ میر اور مرزا یہاں پہ مرزا سودا ہیں، مرزا سودا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا، دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے کہ آپ فرمائیں، انہوں نے کہا دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے، اور پھر دونوں کی مثالیں دے دیں۔ آہ اور واہ یہ ویسے بھی تاریخی جملہ بن چکا ہے، اور اب ہم میر کے کلام کو آہ کہہ کے بلاتے ہیں اور مرزا کے کلام کو واہ کہہ کے ہی اس کی خصوصیات بیان کرتی ہیں۔ پھر ایک اور جگہ پر ایک اور واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ ایک مشاعرے میں ایک شریف زادے نے، یعنی ایک لڑکے نے، جس کی عمر ابھی صرف 12 اور 13 برس کے درمیان تھی، اس نے ایک غزل پڑھی۔ اس نے جب مطلع پڑھا تو اس مطلع نے مرزا سودا کو بہت متاثر کیا، وہ بہت خوش ہوئے کہ اتنا شاندار کلام، اتنی پرجوش قسم کا کلام ایک بچے نے پڑھا ہے جس کی عمر ابھی بہت کم ہے۔ انہوں نے بہت شوق سے اس سے بار بار پڑھوایا اور بہت داد دی، بہت اس کی تعریف کی، اور کہا کہ میاں لڑکے تم جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ اب تیسری جگہ پہ ایک اور واقعہ جو بیان کیا گیا ہے، اس میں واقعہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاء اللہ خان جو شاعر بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مزاح نگار بھی تھے، سفر نامے بھی تحریر کیے ہیں اور مزاحیہ ادب بھی تحریر کیا ہے۔ دوسری طرف جرت جو کہ شاعر ہیں اور وہ آنکھوں سے نابینا ہیں، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھ کر پھر آپ اس کو سمجھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ایک دن اچھا انشا کی ایک یہ بھی عادت تھی کہ جیسے ہی جرت کوئی مصرع پڑھتے تھے تو ابھی انہیں پورا شعر بھی نہیں کیا ہوتا تھا کہ اس کا دوسرا مصرع خود انشا لگا دیتے تھے، اور اس طرح سے یہ شعر اپنے نام کر لیتے تھے کہ یہ شعر تو میرا ہو گیا کیونکہ اس کا دوسرا مصرع میں نے مکمل کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انشاء اللہ خان جرت کی ملاقات کو گئے اور کچھ بیٹھے ہوئے وہ سوچ رہے تھے۔ اس دوران میں انشا نے ان سے اصرار کر کے پوچھا کہ تم کیا سوچ رہے ہو؟ بہت اصرار کرنے پہ انہوں نے بتایا کہ میں ایک مصرع سوچ چکا ہوں، جبکہ دوسرا مصرع ابھی میں نے اس کا پڑھنا ہے، ابھی کرنا ہے، تیار کرنا ہے، تب شعر تیار ہو جائے گا جب بتاؤں گا، ورنہ وہ شعر بھی تم ہی لے لو گے۔ بہت اصرار کیا جب انشا نے تو جرت نے آخر وہ شعر پڑھ دیا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ یہ مصرع، پہلا مصرع، پہلی لائن شعر کی پڑھی تھی تو انشا نے فوراً کہہ دیا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، یعنی بڑا گہرا خیال آیا ہے تمہارے دل میں، حالانکہ اندھے ہو، اندھیرے میں ہو، لیکن بہت دور کی سوجی ہے، یعنی بہت گہرا خیال۔ زو مائی نے بات کہی، انہوں نے جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ ابھی میں پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ لکڑی کس سلسلے کی تھی، کیونکہ وہ نابینا تھے اور اپنے پاس ایک سٹک رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے جس میں شیخ امام بخش ناسخ کا ذکر کیا ہے۔ لفظ امام بخش کو ذہن میں رکھیے گا، امام، اس سے متعلق ہم بات کریں گے۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، یعنی بہت تاخیر سے پہنچے، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے، تعظیمی رسمی مزاج پرسی کے بعد کہا، جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، یعنی سب آپ کا انتظار کرتے رہے، مشاعرہ ختم ہو گیا، آپ اب آئے ہیں۔
شیخ صاحب نے یہ شعر پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، یعنی جو اس سے پہلے لوگ آئے ہوئے تھے وہ تو سارے عام لوگ تھے، ان کے ساتھ میں کیسے آ سکتا تھا۔ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی تسبیح کے سارے دانے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن امام جو ہوتا ہے، آپ کو اگر آپ کے ذہن میں کچھ ہو کہ ایسے دانے جو پروئے ہوئے ہوتے ہیں ایک تسبیح میں، اور اس کے ساتھ ایک نشانی کے لیے یہاں پر بڑا سا ایک دانہ بنایا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ تسبیح کا امام ہے، تو وہ کہہ رہا ہے شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں، یعنی میں ان چھوٹے چھوٹے شعراء میں شامل نہیں ہوں جس طرح تسبیح میں امام دانوں میں شامل نہیں ہوتا۔ یہ بھی ایک مزہ کا پہلو تھا کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ مناسبت کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا۔ پھر ایک اور واقعہ بتایا گیا ہے کہ ایک شاگرد اکثر بے روزگاری، یعنی ان کے پاس روزگار کی کمی تھی، پیسے کی کمی تھی، روزگار نہیں تھا، وہ خواجہ حیدر علی آتش سے کہا کرتے تھے کہ میں کبھی یہاں سے چلا جاؤں تو بہتر ہے، کسی اور شہر میں جا کے اپنے لیے روزگار تیار کروں۔ تو ایک دن وہ خواجہ حیدر علی آتش اکثر ان کو سمجھایا کرتے تھے کہ کہاں جاؤ، کہ اچھا تو ہے یہاں رہتے ہو، ہم لوگ مل کر بیٹھ بھی جاتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کر لیتے ہیں، اور خدا جو دے رہا ہے اس پر صبر کرو۔ لیکن کیا ہوا کہ ایک دن وہ آئے اور ان کی ہمت جواب دے چکی تھی کہ یہاں ان کے پاس بہتر روزگار نہیں تھا، تو لہٰذا وہ آئے اور کہنے لگے میں کل بنارس جا رہا ہوں۔ اگر بنارس شہر کا نام ہے، انڈیا کی بات ہے یہ، کہ بنارس جا رہا ہوں اور اگر آپ کو کچھ کام ہو، کوئی فرمائش ہو تو کہہ دیں۔ جس پر خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ آپ وہاں کے خدا کو میرا سلام کہیے گا۔ شاعر بہت پریشان ہوئے، وہ کہنے لگے کہ کیا یہاں کا خدا اور وہاں کا خدا کوئی الگ ہے؟ خواجہ حیدر علی آتش نے کہا کہ اگر خدا ایک ہے تو جو خدا تمہیں وہاں دے گا وہ یہاں بھی دے گا، تو پھر کیا ضرورت ہے تمہیں کہ تم اپنا شہر چھوڑ کر ادھر جاؤ اور دوستوں کو بھی چھوڑ دو۔ یہ سن کر وہ آخر وہیں پر رک گئے، ہمت کی انہوں نے اور یہیں پر رک گئے اور یہیں روزگار تلاش کرنے لگے۔ اسی طرح سے ایک آخری واقعہ جو اس میں بتایا گیا ہے، ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے، ایک مرشد زیادہ تشریف لائے۔ وہ شاید کسی کام سے آئے تھے اور انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ کے کان میں کچھ کہا۔ وہاں پر حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ابھی تو آئے تھے اور ابھی چلے گئے، یہ اتنی جلدی کیسے آئے؟ بے ساختہ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا، اچانک ان کی زبان سے کیا نکلا؟ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ استاد ابراہیم ذوق نے ایک دم سے مصرع پورا کیا، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے۔ لائی حیات آئے یعنی زندگی انسان کو دنیا میں لاتی ہے اور وہ آ جاتا ہے، قضا لے چلی چلے، موت آتی ہے اور انسان چلا جاتا ہے۔ اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، یعنی نہ تو اپنی مرضی سے کوئی آتا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے چاہتا ہے۔ اور آخر میں 7ویں نمبر پر مرزا غالب کے بارے میں تحریر کیا گیا ہے کہ مرزا غالب کی قاطع برہان کے بہت شخصوں نے جواب دیے۔ قاطع برہان ان کی ایک کتاب کا نام ہے۔ پہلے یہ ایک سلسلہ ہوتا تھا، ابھی بھی ہوتا ہے ایسا، کہ اگر کوئی کتاب آتی ہے تو پھر اس کا مطالعہ کر کے نقاد یا تنقید نگار جو ہوتے ہیں وہ اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اس پہ بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا غلطیاں موجود ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہوا۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ نے فلاں شخص کی کتاب کا جواب نہ لکھا، یعنی جو کچھ انہوں نے لکھا آپ کی کتاب کے بارے میں لکھا تھا، اب آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ ان کی کتاب کے بارے میں لکھیں۔ فرمایا بھائی اگر کوئی گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے؟ یعنی اتنی فضول سی بات تھی، اس کا میں کیسے جواب دے سکتا ہوں۔ یہ تو سبق کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اب ہم کویسچن آنسر دیکھ لیتے ہیں اور اس کا مرکزی خیال پڑھ لیتے ہیں۔ سبق کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال سے آپ کو زیادہ واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھا ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد اپنی کتاب آب حیات میں شعراء کے انداز گفتگو اور مزاجوں سے متعارف کروایا ہے۔ شاعروں کی حس مزہ تیز ہوتی ہے، ادب میں طنز و ظرافت گہرے مطالب رکھتے ہیں۔
یعنی یہ جو جملے انہوں نے کہے ہیں یہ ذو معنی جملے ہوتے ہیں جو انہوں نے کہے ہوتے ہیں شاعروں نے، اور ان کے جملوں سے ایک معنی نہیں نکلتے بلکہ کئی واقعات اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور کئی اہم پہلو اس میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ سوال دیے گئے ہیں، ویسے تو سوال میں نے آپ کو آن لائن کلاس میں ان کے جوابات مارک بھی کروا دیے تھے بک کے اوپر، آپ نے ابھی بھی نشانات دیکھ لیے ہوں گے کہ میں نے مارک کروائے تھے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں ایک دفعہ آپ کو یہ لکھے ہوئے دکھا دوں تاکہ آپ ان کو اسی انداز سے لکھیں، لکھنے کا طریقہ بھی سیکھ لیں کہ ان سوالوں کا جواب آپ نے کیسے لکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے اوپر چیپٹر کا نام لکھتے ہیں، حاشیہ لگاتے ہیں، پھر سوال نمبر 1 اور الف۔ خواجہ باسط نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کا جواب ہے، ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر 2 شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، انہی کے پاس گئے۔ خواجہ باسط نے فرمایا، دونوں صاحب کمال ہیں، فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اس کو نیچے کر کے نمایاں کر کے لکھ دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے اور لکھنے میں دیکھنے میں بھی بہتر نظر آئے۔ اس کے بعد ہے بے سوال، شریف زادے کی غزل سن کر سودا نے کیا کہا؟ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی۔ گرمی کلام پر سودا چونک پڑے، بہت تعریف کی، بہت مرتبہ مطلب پڑھوایا اور کہا، میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے۔ خدا کی قدرت ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ یعنی جیسے ہی انہوں نے یہ کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، یہ انہوں نے اس کے کلام سے متاثر ہو کر کہا تھا، اور اس میں خدا کی قدرت ان ہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ پھر جیم سوال ہے، سید انشا کے اصرار پر جرت نے کون سا مصرع پڑھا؟ ایک دن انشا اللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ جرت نے انشا کے پوچھنے پر کہا، ایک مصرع خیال میں آیا ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا۔ یہاں میں آپ کو مصرع کے معنی بتا دوں، شعر کی ایک لائن کو مصرع کہتے ہیں، شعر کی ایک لائن اس کو مصرع کہتے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں جب تک دوسرا مصرع نہیں ہوگا نہیں بتاؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے، یعنی اپنے نام سے شعر کہہ دو گے۔ سید انشا نے بہت اصرار کیا، آخر جرت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھپتی شب دیجور کی سوجی۔ سید انشا نے فوراً کہا، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی۔ یہ ابھی میں نے چیپٹر میں بھی آپ کو پڑھ کے سنایا تھا۔ اگر آپ کو یہاں سے پڑھنے میں اور دیکھ کر لکھنے میں مشکل ہو تو آپ کتاب میں سے دیکھ سکتے ہیں، اس میں صحیح واضح لفظ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ دال سوال ہے، خواجہ صاحب اپنے اس شاگرد سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ کیا کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے، ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کیا کرتے اور خواجہ آتش اپنی آزاد مزاجی سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے، 2 گھڑی مل بیٹھنے کو غنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو۔ خدا دیتا ہے صبر کرو، اس کو بولڈ کرنا ہے۔ ہے سوال ہے، صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسن اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے پر اظہار تعجب کیا؟ ایک دن معمولی دربار تھا، استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے۔ ایک مرشد زادے تشریف لائے، آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے۔ حکیم احسن اللہ خان بھی موجود تھے، انہوں نے عرض کی، صاحب عالم اس قدر جلدی یہ آنا کیا تھا؟ اور تشریف لے جانا کیا تھا؟ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت نکلا،
اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. یہ یاد رکھیے گا کہ یہ خاص جو اشعار کی میں آپ کو مصرے پڑھ کے بتا رہی ہوں، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے. یہ مکمل طور پر اسی انداز سے، اسی ترتیب سے الفاظ آنے چاہیے. اسی کے ہی نمبر ہیں، جیسے اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. اس میں اگر غلطی ہو گئی یا ترتیب غلط ہو گئی تو پورے نمبر نہیں مل سکیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے سوال جواب ہمارے مکمل ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا بک ورک ہے. ویسے تو یہ بک ورک آپ خود بھی کر لیتے ہیں، میں آپ کو ورک شیٹ پہ بھی یہ کام کروا چکی ہوں. درست جملوں پر صحیح کا نشان لگائیں. شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے. درست ہے یہ. سودا نے بہت تعریف کی اور کہا میاں لڑکے بہت طویل عمر پاؤ گے. یہ غلط ہے. جرت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. یہ درست ہے. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ خاموش رہے. غلط ہے. بھائی اگر گدھا تمہارے لات مارے تو تم اس کا کیا جواب دو گے. یہ درست جملہ ہے. پھر سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست کی نشاندہی کرنی ہے. میر اور مرزا کے کلام پر تکرار کرنے والے کس کے مرید تھے؟ خواجہ باسط کے مرید تھے. انشاءاللہ خان ایک دن کس کی ملاقات کو آئے تھے؟ جرت کی. یہ مصرع اس زلف پہ پھبتی شب دجور کی سوچی کس شاعر کا ہے؟ یہ جرت کا ہے. قاطع برہان کے مصنف کون تھے؟ غالب. خالی جگہ پر کرنی ہے. خالی جگہ میں آپ دیکھ لیجئے. ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا. میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ. کرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے. جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے. جرت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. چونکہ نام بھی امام بخش تھا اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی. ایک شاگرد اکثر بے روزگاری کی شکایت سے سفر کا ارادہ ظاہر کرتے تھے. ایک دن معمولی دربار تھا. استاد ابراہیم ذوق بھی حاضر تھے. انہوں نے آہستہ آہستہ بادشاہ سے کچھ کہا اور رخصت ہوئے. اب الفاظ کے متضاد ہیں. جس ترتیب سے یہ الفاظ دیے گئے ہیں اسی ترتیب سے میں نے یہاں پہ متضاد لکھے ہوئے ہیں. کمال کا زوال، طرفدار کا مخالف، گرمی کا سردی، مطلع مقطع، خاص عام، بے روزگاری روزگار. یہ یاد رکھیے گا کہ روزگاری نہیں لکھنا، روزگار لکھنا ہے. اکثر بچے یہ غلطی کرتے ہیں. اگر ہم لغت کو دیکھیں تو اس میں کچھ چیزیں علامت کے طور پر دی ہوئی ہوتی ہیں. اس کے الفاظ کے بارے میں ہم کس چیز سے جج کرتے ہیں؟ جو اس کے اوپر علامت دی ہوئی ہوتی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے یا جمع ہے یا کس زبان کا لفظ ہے. علامات سے لکھا ہوا ہوتا ہے. مذکر کے لیے میم زال کی علامت لکھی ہوئی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے میم سے کی علامت ہوتی ہے. اسی ترتیب سے میں نے آپ کے لیے یہ بھی یہاں پر بھی علامتیں لکھ دی ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ہمیں سوال دیا گیا ہے کہ مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں. اس کے ساتھ کوئی دوسرا لفظ جب ملا کر پڑھتے ہیں تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے. مثلا میر کا کلام، میر کا کلام، میر کی کلام نہیں ہو سکتا. میر کا کلام، جس سے پتہ چلا کہ یہ مذکر ہے. تکرار ہوئی، تکرار ہوئی، تکرار ہوا نہیں ہوتا، ہوئی ہوتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ مناسب ہے. طول کھینچا، طول کھینچا، جس سے پتہ چلا کہ مذکر ہے. آہ بھری یا آہ نکلی.
قیامت ڈھائی یا قیامت آئی. شور مچا، شور مچا، چراغ جلا. دونوں کیونکہ مذکر الفاظ آ رہے ہیں ان کے ساتھ، لہٰذا پتہ چلا کہ یہ مذکر ہیں. تعریف کی، تعریف کی، استاد نے احمد کے کام کی تعریف کی. تعریف کی یعنی مؤنث ہے. قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت. زلف کھلی، زلف کھلی یا کالی زلف کہتے ہیں ہم، کالا زلف نہیں کہتے. مصرع پڑھا، مصرع پڑھا. مزاج پوچھا، مزاج پوچھی نہیں ہوتا، مصرع پڑھی نہیں ہوتا. مزاج پوچھا. تسبیح پڑھی، تسبیح کی، دونوں معنوں میں یعنی مؤنث ہے. شکایت لگائی یا شکایت کی، دونوں طرح سے مؤنث آ رہا ہے. اس طرح سے ہم لفظ کے ساتھ دوسرا حرف ملا کر اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ لفظ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں. یہ واحد جمع دیے گئے ہیں، واحد الفاظ کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں. اسی ترتیب سے میں نے لکھی ہیں جس ترتیب سے دیے ہوئے ہیں. کمال، کمالات. شعر، اشعار. مشاعرہ، مشاعرے. بیگمات، بیگم. شخص، اشخاص. خدام، خادم. ویسے تو یہ سارے کام آپ خود کر لیتے ہیں میں جانتی ہوں، لیکن آج میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ تاکہ آپ کو آ جائے کہ آپ نے کیسے کرنا ہے. کالم الف پہ پہلے آپ نمبرنگ کر لیں گے، 1 2 3 4 5 اس طرح سے نمبرنگ کر لیے. اب اس سے متعلق جو جہاں پر ہوگا وہی نمبر اس پر ڈال دیں گے. جیسے آہ، واہ. پھپھولے، دل. ذرا، ٹک. مرزا، سودا. جرت، انشا. یعنی ان سے متعلقہ الفاظ ہیں جن کو ہم نے نمبر کر کے اس کے سامنے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ کچھ الفاظ ذو معنی ہوتے ہیں، ایسے الفاظ جن کے دو مفہوم ہوں انہیں ذو معنی الفاظ کہا جاتا ہے. میں ابھی آپ کو اس کی تعریف بھی بتا دیتی ہوں. اس میں جو مثال دی گئی ہوئی ہے، الفاظ یہ دیے ہوئے ہیں، 3 الفاظ دیے ہوئے ہیں: تکرار، غرض اور مطلع. ان کے معنی دیے گئے ہیں، 2 معنی ہوتے ہیں ان کے. تو تکرار کے 2 معنی ہیں، پہلے معنی جھگڑا ہے، دوسرا بار بار ہے. پھر عرض لفظ دیا ہوا ہے جس کے معنی گزارش ہے، اس نے عرض کی. اور کپڑے کا عرض کتنا ہے یعنی چوڑائی کتنی ہے. مطلع، غزل اور قصیدے کا پہلا شعر بھی مطلع کہلاتا ہے اور طلوع ہونے کی جگہ کو بھی مطلع کہتے ہیں. اس کے بعد ایک کام دیا گیا ہے کہ ایسے 5 الفاظ تلاش کر کے اپنی کاپی میں تحریر کیجیے. ہم پہلے ذو معنی الفاظ کی تعریف مکمل یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ 2 نمبر کا سوال یہ بھی ممکن ہے کہ پوچھا جا سکے کہ ذو معنی الفاظ کیا ہوتے ہیں. کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا املا ایک ہوتا ہے لیکن معنی 2 ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ایک مذکر اور دوسرا مؤنث معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اکثر اوقات کہا ہے، ہمیشہ نہیں کہا میں نے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ایک معنی جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں اور دوسرے معنی مؤنث ہوتے ہیں. آپ کے 2 معنی ہیں، میں نے یہ 5 لفظ ڈھونڈ کے آپ کے لیے لکھ دی ہیں. آپ کے معنی پانی اور آپ کا مطلب چمک. دار، دار کا مطلب گھر بھی ہوتا ہے اور مقام بھی ہوتا ہے اور پھانسی بھی ہوتے ہیں. دام کا مطلب قیمت، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اس کے دام کتنے ہیں، اور دام کا مطلب جال بھی ہوتا ہے.
جال، جیسے پرندہ دام میں پھنس گیا یعنی جال میں پھنس گیا۔ پھر تھان لفظ ہے، تھان کا مطلب جگہ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا مقررہ لمبائی کا لپٹا ہوا کپڑا، آپ کو پتہ ہے کپڑے کے تھان ہوتے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں۔ پھر کان ہے، کان کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جگہ جہاں معدنیات ہوتی ہیں، جیسے اب نمک کی کان ہوتی ہے، لوہے کی کان ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی معدنیات، جپسم کی کان، چونے کی کان۔ اور ایک یہ معنی ہے، اور دوسرے معنی ہے جسم کا وہ عضو کا مطلب ہوتا ہے حصہ جس سے سنتے ہیں، وہ کان جو ٹیچر آپ کے کھینچتی رہتی ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ اب آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویسے تو ہم آن لائن کلاس میں اس کو پڑھ چکے تھے، لیکن ایک دفعہ پھر میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا تاکہ امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو سہولت ہو سکے۔ اگر اس کے بعد بھی آپ کو کوئی دشواری پیش آئے تو آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو مطمئن کر دوں۔